الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الاشباہ والنظائر القاعدۃ الاولی لا ثواب الا بالنیت دہرائی کی ترکیب کر لیتے ہیں تو پہلا قاعدہ تھا ہمارا اس میں لا ثواب الا بالنیت، نیت کے بغیر جو ہے وہ ثواب نہیں ہے۔ اس قاعدے کا بنیادی ماخذ جو ہے وہ انما الاعمال بالنیات ہے کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ انما لکل امرئ ما نوی فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ یہ حدیث مبارکہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کیا اس قاعدے کی صراحت اور جگہ پر بھی ملتی ہے؟ تو فقہی مباحث میں اس قاعدے کی جو وضاحت ہے، اس قاعدے کی جو صراحت ہے، وہ فقہ کی بہت سارے مسائل میں ملتی ہے۔ تو چونکہ عبادات تو عبادات میں سب سے مقدم طہارت، اور طہارت کے وضو، تو وضو میں سب سے پہلے اس کا اشارہ ملتا ہے یا صراحت ملتی ہے، خواہ وہ عمل نیت کی شرط والا ہو یا بغیر شرط والا ہو۔ کیونکہ یہاں پر ہم نے کہا لا ثواب الا بالنیت، ثواب نیت کے بغیر نہیں ہے۔ اس عمل کے لیے نیت شرط ہے یا نہیں ہے، قطع نظر اس کے کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط قرار دی جاتی، بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی صحت کے لیے نیت شرط قرار نہیں دی جاتی، جیسا کہ عبادات مقصودہ ہے۔ تو وہ عبادات کے جو نماز ہے، روزہ ہے، تو یہ عبادات مقصودہ ہیں، ان کی صحت کے لیے نیت شرط ہے۔ اور عبادات مقصودہ کے لیے جو وسیلہ بنے، جو ذریعہ بنے، طہارت ہو، وضو ہو، تو ان کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہے۔ تو وہ اعمال کے جن کی صحت کے لیے نیت شرط ہے، اور وہ اعمال کے جن کی نیت کے لیے صحت شرط نہیں ہے، نیت شرط نہیں ہے، جن کی اعمال کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہے، دونوں قسم کے اعمال کا ثواب نیت پر موقوف ہے۔ تو اس قاعدے کی بنیادی حدیث، جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ انما الاعمال بالنیات ہے، کہ اس میں اعمال سے پہلے اقتداء النفس کی روح سے حکم مقدر مانا گیا ہے۔ تو اگر تو آپ حکم مقدر نہیں مانتے تو کیا خرابی لازم ہو جائے گی انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال ہیں ہی نہیں نیتوں کے بغیر؟ تو نہیں جناب، ایسا نہیں ہے۔ اعمال کا تحقق، اعمال کا وجود نیتوں کے بغیر بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ صراحت، یہ قصر کرنا، یہ حصر پیدا کرنا کلام کے اندر، یہ درست نہ رہے گا کہ اگر آپ کہتے ہو کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال ہیں ہی نیتوں کے ساتھ، تو اقتداء النص، نص اس بات کا تقاضا کرتی ہے، عبارت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہاں پر لفظ حکم مضاف مقدر ماننا ہوگا۔ تو اب عبارت یہ ہو جائے گی انما حکم الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا حکم جو ہے وہ نیتوں کے ساتھ ہے۔ اب عبارت جو ہے وہ صحیح معنی پر ہو جائے گی۔
تو اس سے پہلے کہ ہم حکم بتائیں کہ حکم کون سا ہے، تو حکم کی اقسام دیکھ لیں کہ حکم کی دو قسمیں ہیں، ایک حکم دنیاوی ہے، ایک حکم اخروی ہے۔ حکم دنیاوی کہ اس عمل کا شرعی طور پر صحیح ہونا، فاسد ہونا، کہ وہ عبادت صحیح ہوئی یا وہ ذریعہ عبادت صحیح ہوا، وہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق تھا یا نہ تھا، یہ اس کا دنیاوی حکم ہے۔ حکم اخروی کہ اس عمل پر ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا، عقاب یا عتاب ہوگا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ستائش ہوگی، تو یہ اس کا حکم اخروی تھا۔ تو حکم کی دو قسمیں ہو گئی، حکم دنیاوی تو حکم اخروی۔ انما حکم الاعمال میں حکم سے کیا مراد ہے؟ تو کہا یہاں پر حکم اخروی مراد ہے، کیونکہ مباح کام کا ثواب، کیونکہ ہم نے کہا لا ثواب الا منی، تو ثواب تو یہ حکم اخروی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو انما حکم الاعمال تو حکم سے مراد آپ کا حکم اخروی ہے، کیونکہ مباح عمل پر بغیر نیت کے نہ اجر ملتا ہے، نہ سزا ملتی ہے، نہ ثواب ملتا ہے، نہ عذاب ملتا ہے۔ مباح کام ہے تو مباح کام سے پہلے نیت ثواب والی ہوگی تو ثواب ملے گا۔ لا يدل على اشتراطها، جب آپ نے حکم سے مراد حکم اخروی لے لیا ہے تو اب عمل کی صحت کے لیے نیت کا شرط ہونا انما الاعمال بالنیات والی حدیث سے مستدل نہیں ہو سکتا۔ آپ انما الاعمال بالنیات کی دلیل کو کسی عمل کی صحت کے لیے شرط قرار نہیں دے سکتے کہ اس حدیث کی وجہ سے اس عمل کی صحت کے لیے نیت شرط ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں کہ آپ نے انما اعمال بالنیات تو انما حکم الاعمال ابتداء النفس سے نکال کر حکم سے مراد آپ نے حکم اخروی لے لیا، حکم اخروی سے مراد آپ نے ثواب و جزا یا عذاب و سزا لے لیا۔ تو آپ نے جب انما الاعمال بالنیات میں حکم سے مراد حکم اخروی لے لیا تو ایک ہی حکم مراد لے سکتے ہیں، دو حکم آپ مراد نہیں لے سکتے ایک ہی وقت میں۔ تو لہٰذا آپ کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ کسی عمل کے صحت کے لیے نیت کو شرط قرار نہیں دیتی۔ تو اس سے پہلے صحت کے لیے نیت کا شرط ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ شرط صحت کا تعلق دنیاوی حکم سے ہے، اخروی سے نہیں۔ اب سوال پیدا ہوگا تو پھر آپ نے اعمال کی صحت کی شرط کے لیے نیت کو جو آپ نے ضروری قرار دیا ہے وہ کہاں سے دیا ہے کہ اعمال کی صحت کے لیے نیت شرط ہے، اعمال کی صحت کے لیے نیت ضروری ہے، اس کا آپ نے کہاں سے استدلال کیا ہے؟ تو کہا نیت کی شرطیت کا ثبوت اجماع امت سے ہے یا پھر اس آیت کریمہ سے ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ، کہ عبادت اللہ کی کرو تو اخلاص کے ساتھ کرو، کہ تمہیں جو حکم دیا گیا ہے تو وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرو، قصد کے ساتھ کرو، دل کے ارادے کے ساتھ کرو، نیت کے ساتھ کرو، تو یہ کہا گیا۔ تو اب یہاں پر یہ بتایا کہ بھائی دو دلیلیں آپ نے ہمیں دے دی ہیں، ایک اجماع امت اور ایک یہ آیت مبارکہ۔ آیت مبارکہ کسی اور کو جا کے نہ کہنا کہ اس قاعدے کی دلیل ہے۔ اعمال کی صحت کی شرائط کے لیے یہ آیت مبارکہ کو دلیل کسی غیر کے سامنے نہ بنانا، کیونکہ وہ تمہیں بتا دے گا کہ یعبدو سے مراد عبادت نہیں ہے، یعبدو سے مراد توحید باری تعالی ہے، کہ اللہ کی توحید کو مانو تو اخلاص کے ساتھ مانو، دل کے ارادے کے ساتھ مانو۔ اچھا تو پھر باقی رہ گیا اجماع امت، تو اس لیے کہا کہ اجماع امت والی جو دلیل ہے وہ زیادہ راجح ہے۔ اچھا جی، آپ نے کہا تھا کہ عبادات کے لیے، عبادات کی صحت کے لیے نیت شرط قرار دے دی۔
وسائل کے لیے آپ نے کہا کہ نہیں جی نیت شرط نہیں ہے، آپ وضو کر سکتے ہیں بغیر نیت کے تو وضو ہو جائے گا، غسل کر سکتے ہیں بغیر نیت کے غسل ہو جائے گا، غسل کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں، وضو کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط نہیں، تو تیمم بھی تو اسی کی مثل تھا، تیمم سے بھی تو طہارت ہی حاصل کر رہا تھا معذور بندہ، تو پھر آپ نے تیمم میں نیت کا ضروری ہونے کا کیوں اعلان کر دیا؟ جبکہ وسائل میں تو نیت کا ضروری ہونا ضروری، وسائل کی صحت کے لیے تو نیت ضروری قرار نہیں دی تھی آپ نے، تیمم بھی تو وسیلہ تھا، مقصود نہ تھا، تو تیمم میں خاص ایک عارض لاحق ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے نیت شرط ہے، اور وہ عارض ہے قرآن پاک میں لفظ تیمم کا مستعمل ہونا، تو لفظ تیمم کا لغوی مطلب ہی قصد و ارادہ کرنے کے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر میت کو غسل دینے میں نیت کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی، تو میت کی طہارت اور نماز جنازہ کے لیے نیت شرط نہیں ہے، البتہ زندوں کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے، یعنی میت کو غسل دینا زندوں پر فرض کفایہ ہے، تو یہ جو فرض ساقط ہو اور زندوں کو اس غسل میت کا ثواب ملے، تو ان دونوں کے لیے نیت شرط ہے۔ ڈوبے ہوئے شخص کو نکالنے پر غسل کے احکام، تو بھائی پہلا غسل تو ہے فرض، دوسرا غسل ہے سنت، اور تیسرا غسل ہے اکمال سنت، تو کتنے غسل دیے جائیں گے ڈوبے ہوئے کو؟ امام ابو یوسف کہتے ہیں غریق کو پانی سے نکالنے کے بعد 3 مرتبہ غسل دیا جائے گا، اور امام محمد کا قول اول کہ اگر نکالتے وقت نیت کر لی تھی غسل کی تو فرض ادا ہو گیا، اب 2 بار مزید غسل دیں گے، اور اگر نیت نہ کی تھی تو پھر اس کو 3 مرتبہ غسل دیں گے۔ امام محمد کی جو دوسری روایت ہے اس کے مطابق اس کو صرف 1 مرتبہ غسل دینا کافی ہوگا۔ اسلام، کفر اور اس سے متعلق نیت، تو قبول اسلام میں نیت شرط نہیں ہے، نیت کے بغیر بھی اسلام درست ہو جاتا ہے، فقہا کہ اس قول سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ مجبور شخص کا اسلام صحیح ہے، اسلام المکرہ صحیح، تو اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے لیکن اس کی نیت دل کا ارادہ نہیں ہے، عملاً تو یعنی اقرار باللسان کر رہا ہے، دل کا ارادہ اس کا موجود نہیں ہے، نہ کفر کی طرف نہ اسلام کی طرف، تو اس کا اسلام قبول ہو جائے گا، ظاہر پر عمل کر لیا جائے گا، اس لیے بھی کہ الاسلام یعلا ولا یعلا علیہ، الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ۔ کفر کے لیے، تو کفر کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے، کیونکہ زبردستی اختیار کیا گیا کفر معتبر نہیں ہوتا، کفر المکرہ غیر صحیح، تو قبول اسلام کے لیے نیت شرط نہیں ہے، جبکہ کفر کے لیے جو ہے وہ نیت شرط ہے۔ اسلام اگر کوئی شخص قبول کرتا ہے اور وہ دارالحرب میں ہوتا ہے، تو دارالحرب میں 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ بغیر اکراہ شرعی کے اسلام قبول کر رہا ہے، تب تو اس کا ظاہری عمل ہی کافی ہے اسلام قبول کرنے کے لیے، اور اگر وہ اکراہ شرعی کے ساتھ اسلام قبول کر رہا ہے تب بھی اس کا ظاہری عمل کافی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دار حرب میں اسلام قبول کرتا ہے تو دار حرب میں اس اکراہ سے بچنے کے لیے اس کے پاس وسائل تھے، قوت تھی، مگر وہ قوت کو استعمال نہیں کر رہا، تو درا حال یہ کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، تبھی تو وہ اسلام قبول کر رہا ہے، ورنہ وہ اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنے وسائل استعمال کر کے اس اکراہ کو ختم کر دیتا۔
اور اسلام قبول کرنے سے گویا کہ دنیاوی طور پہ بچ جاتا. کفر کے لیے نیت شرط ہے. مذاق میں اگر کلمہ کفر بولا تو اگر کوئی شخص مذاق میں کلمہ کفر زبان سے بکے تو اس پر کفر کا حکم لگتا ہے. وہ اگرچہ کہتا رہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، میں نے تو ہنسانے کے لیے کیا تھا، میں نے تو ہزل کے لیے کیا تھا، میں تو تفریح کے لیے بول رہا تھا، میرے دل میں تو اس کفر کی، اس عقیدے کی نیت نہیں تھی، کیونکہ وہ بول یا عمل بذات خود عین کفر ہے، خواہ ارادہ کفر کا ہو یا نہ ہو. تو اس کا عین ہی کفر ہے، بھی عین ہی، یہ بولنا ہی کفر ہے. یہ بول ہی نہیں سکتے، یہ بولیں گے تو کفر ہو جائے گا، کہ یہ بولنا کفر ہے. تمام اقسام کی نمازوں میں فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، نیت شرط لازم ہے، بغیر نیت کے کوئی نماز ادا نہیں ہوگی. نماز توڑنے کے ارادے سے نماز نہیں ٹوٹتی. کسی نے اگر فاتحہ پڑھتے پڑھتے دل میں ارادہ کیا کہ میں نماز توڑ رہا ہوں، نماز نہیں ٹوٹے گی. میں رکوع کرتے ہوئے، رکوع کی طرف جاتے ہوئے کوئی نیت کر رہا ہے کہ میں نماز توڑنے لگا ہوں، تو اس کی نیت کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹے گی. بلکہ کوئی ایسا فعل کرنا بھی ضروری ہے کہ جو نماز کے منافی ہو. تو نماز توڑنے کے لیے نیت ہو بھی تو وہ کافی نہیں ہے، اور نماز شروع کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. عصر کی نماز پڑھتے ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف منتقل ہونا. عصر کی نماز پڑھتے پڑھتے ظہر یاد آ جائے تو دو شرائط کی وجہ سے وہ منتقل ہو سکتا ہے، کہ جس نماز کی طرف جا رہا ہے وہ موجودہ نماز سے مختلف ہو، اور باقاعدہ اللہ اکبر کہہ کر نئی نماز شروع کرے. یہ دو شرائط پائی جائیں گے تو وہ ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف منتقل ہو جائے گا. محض نیت کا ہونا کافی نہیں ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے لگا ہوں. نہیں 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 نہیں، دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے. نیت کے ساتھ ساتھ دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے، کہ دوسری نماز جس کی طرف منتقل ہو رہا ہے تو منتقل الیہ نماز، منتقل منہ نماز، یہ دونوں ایک دوسرے کا غیر ہوں، اور باقاعدہ اللہ اکبر کہہ کر نئی نماز شروع کرے گا. امامت اور اقتداء میں نیت. تو مقتدی کے لیے اب مقتدی کے لیے اقتداء کی نیت کرنا ضروری ہے. امام کے لیے امامت کی نیت کے بغیر بھی جمہور کے نزدیک نماز درست ہو جائے گی. ہاں، عورتوں کی امامت، عورتوں کی اقتداء درست ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ امام عورتوں کی امامت کی نیت کرے، یا کم از کم مطلق امامت کی نیت کرے. کسی نے اگر قسم کھا لی کہ امامت نہیں کروں گا، نماز وہ تنہا پڑھ رہا تھا، امامت نہیں کر رہا تھا، لیکن کوئی شخص پیچھے سے آ گیا اور اقتداء کر لی اس نے، اس کی اقتداء درست ہو جائے گی. اگر اس کی اقتداء درست ہو رہی ہے تو امامت بھی درست ہوگی، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کا لازم ہے. اقتداء درست ہو رہی ہے کیونکہ اقتداء کے لیے نیت کا ہونا ضروری تھا، تو اس مقتدی نے اقتداء کی نیت کر لی کہ میں فلاں کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. امامت کے لیے نیت ضروری نہیں تھی، تو امامت کے لیے وہ نیت نہیں کرے گا، اور نہ کی اس نے تو قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ میں امامت نہیں کراؤں گا. لیکن اب یہ ظاہری پوزیشن، ایک شخص پیچھے کھڑا ہوا ہے، ایک شخص آگے کھڑا ہوا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اقتداء کر رہے ہیں، امامت ہو رہی ہے. یہ جو ظاہری پوزیشن ہے، اس ظاہری پوزیشن کی وجہ سے اگر کیس قاضی کے پاس چلا جاتا ہے کہ بندہ حالف ہوگا، حالف جو ہے وہ حانس ہوگا یا نہیں ہوگا، تو قاضی صاحب اس ظاہری صورتحال کے پیش نظر حکم لگا دیں گے کہ بندہ حانس ہو گیا ہے، اور دیانتاً اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جو معاملہ ہے تو وہ دیانتاً حانس نہیں ہوگا، قضاءً حانس ہو جائے گا. تو وہ قضاءً حانس ہو جائے گا، یعنی قسم توڑنے والا ہوگا، دیانتاً نہیں ہوگا.
اگر گواہ نہ بنائے ہوں، مطلب یہ کہ وہ نماز شروع کرنے لگا تھا، نماز شروع کرنے سے پہلے ہی اس نے گواہ بنا لیے کہ بھائی میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ منفردن پڑھ رہا ہوں، کسی کی امامت کی نیت میری نہیں ہے، تو اب یہ دو گواہ جو ہیں وہ قاضی کے پاس چلے جائیں گے اور قاضی کو کہیں گے کہ صاحب اس نے ہمیں یہی کہا تھا کہ میں بغیر نیت امامت کے نماز پڑھ رہا ہوں، اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، الگ نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ دو گواہ بھی وہ ظاہری جو صورتحال تھی اس کے متعارض آ گئے، اس کے منافی کے طور پر آ گئے، تو لہٰذا ان دو گواہوں کی گواہی کی موجودگی میں قاضی صاحب جو ہیں وہ حکم لگائیں گے کہ حانث نہیں ہوا، تو اس صورتحال میں یہ قضاءً بھی حانث نہیں اور دیانتاً بھی حانث نہیں۔ خطبہ جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے۔ اگر ممبر پر چھینک آنے پر خطبے کی نیت نہیں کی تھی اور الحمدللہ کہا تو وہ خطبہ شمار نہیں ہوگا، کیونکہ خطبے کے لیے نیت ضروری ہے۔ تو امام صاحب کے نزدیک چونکہ الحمدللہ کہنے سے خطبہ ادا ہو جاتا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا تھا پہلا وہ بھی الحمدللہ پر مشتمل تھا، تو الحمدللہ کہنے سے بظاہر تو خطبہ ہو جائے گا، لیکن چونکہ اس کی نیت نہیں تھی، خطبے کی نیت سے اس نے الحمدللہ نہیں کہا، تو اس کا خطبہ نہیں ہوگا۔ بیابان صحرا میں نماز پڑھنے والے کے لیے نیت شرط ہے، مسجد میں استقبال قبلہ کے لیے نیت شرط نہیں ہے۔ تو بیابان میں صحرا میں نماز پڑھ رہا ہے تو استقبال قبلہ کرتے ہوئے نیت ضروری ہے، کیونکہ اس کا جو ظاہر ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ یہاں یہ نیت کرے، ایک اضافی چیز ساتھ میں لے کر آئے جس سے اس کے نماز استقبال قبلہ ہونے کا تقرر ہو سکے۔ جبکہ مسجد میں جو ظاہری صورتحال ہوتی ہے، محراب کی طرف رخ کیا ہوا ہوتا ہے، محراب عموماً قبلے کی طرف ہی بنائے جاتے ہیں، یہی دستور ہے، یہی توارث ہے، اسی پر سنت چلی آ رہی ہے قوم کی، امت کی، ملت کی، تو مسجد میں استقبال قبلہ کے لیے الگ سے نیت نہیں کرے گا کہ میں قبلے کی طرف منہ کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ اور اگر لا علمی میں عبادت فاسد ہوئی تو نیت کا ثواب بہرحال ملے گا۔ لا علمی سے عبادت فاسد ہونے کا مطلب یعنی کہ کوئی اور عارض آ گیا، ایک تو ہے کہ کس عبادت کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، نیت کے ساتھ تو وہ عبادت کر ہی رہا تھا، لیکن کوئی اور وجہ فساد بن گئی، کسی اور وجہ سے نماز فاسد ہو گئی، مثال کے طور پر پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے حدث لاحق ہو گیا تو اب نماز فاسد ہو گئی، تو آیا اس کا ثواب اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو بولا وہ جو نیت کی تھی اس نیت کا ثواب اس کو بہرحال ملے گا، اگرچہ عمل نہ ہوا، عمل فاسد ہو گیا، عمل معتبر نہ ہوا، مگر نیت کا ثواب مل جائے گا۔ تو زکوٰۃ کی نیت، زکوٰۃ میں نیت شرط ہے، بغیر نیت کے ادا نہیں ہو سکتی، معتمد قول کے مطابق حاکم زبردستی زکوٰۃ لینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیونکہ نیت نہیں پائی گئی۔ تمام نصاب اگر کوئی صدقہ کر دے تو بغیر نیت کے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ جو فرض تھا زکوٰۃ وہی ساقط ہو گیا، تو جو فرض تھا وہی ساقط ہو گیا تو اب نیت کا اعتبار نہ رہا۔ مال تجارت، سامان خریدتے وقت تجارت کی نیت ہونا شرط ہے، محض نفع ہوا تو بیچ دوں گا، اس کی نیت سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، یعنی سامان تجارت خریدتے وقت نیت کو مقارن رکھنا یہ ضروری ہے، نیت ساتھ ملی ہوئی ہوگی تو وہ سامان جو ہے وہ زکوٰۃ میں شمار ہوگا۔ بعض اموال ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں نیت ان کو سامان تجارت میں شمار کرنے کے لیے نیت ضروری نہیں ہوتی، جیسا کہ سونا اور چاندی ہے کہ یہ تخلیقاً ہی نمو کے لیے ہیں، مال نمو ہی ہے، لیکن جو سامان ہے، جو عروض ہے، جو مال تجارت ہے، یہ سامان تجارت میں کب شمار ہوگا؟
جب اس کو خریدتے وقت تجارت کی نیت کی ہوگی تو صرف یہ کہہ دینا کہ میں خرید تو رہا ہوں لیکن اگر کہیں مجھے کبھی پروفٹ ملا تو میں اس کو بیچ دوں گا، نہ ملا تو میں اس کو اپنے لیے خریدتا ہوں، تو یہ سامان تجارت میں شمار نہیں ہوگا۔ جو چیز بغیر کسی مالی بدل کے حاصل ہو جاتی ہے، جیسے ہبہ ہے، میراث ہے، وصیت وغیرہ کے ذریعے سے ہے، تو اس میں خریدار بعد کی تجارت کی نیت سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کہ بھئی اس کو بغیر مال کے کوئی چیز ہبتاً گفٹ کے طور پہ مل گئی ہے، اب وہ تجارت کرتا ہے، اب وہ بے کرتا ہے، کسی کو بیچتا ہے، وہ تو زکوٰۃ کے سامان میں اس کو شمار نہیں کیا جائے گا، اس سامان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ سائمہ میں زکوٰۃ تب واجب ہوتی ہے جب مقصد دودھ ہو یا نسل بڑھانا ہو، سواری یا بربرداری یا گوشت کے لیے زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تجارت کی نیت ہو تو مال تجارت کے ناطے زکوٰۃ ہوگی، یعنی یہ چرنے والے جو جانور ہیں اگر ان کو خریدتے وقت تجارت ہی کی نیت تھی تو پھر تو یہ سامان تجارت میں ہوں گے اور سامان تجارت والے حساب سے اس کی زکوٰۃ لگے گی۔ اور اگر یہ سال کا اکثر حصہ چر کر گزارتے ہیں، چراگاہوں پر چر کر گزارتے ہیں، ان کے چارے پر کوئی خرچ نہیں آتا، تو سائمہ میں زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی کہ جب اس کا مقصد جو ہے وہ دودھ حاصل کرنا ہو، نسل بڑھانا ہو۔ اگر یہ جانور جو ہے وہ بار برداری کے کام آ رہے ہیں، گوشت کے لیے کام آ رہے ہیں، سواری کے لیے کام آ رہے ہیں، تو پھر ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ روزے کے لیے نیت شرط ہے، نیت میں انشاءاللہ کہنے سے نیت باطل نہیں ہوتی، کیونکہ مشیت سے اقوال باطل ہوتے ہیں، جبکہ نیت کا تعلق قلب کے افعال سے ہے، زبان کے اقوال سے نہیں ہے۔ حج اور عمرہ کے لیے نیت شرط ہے، اگر کسی نے حجۃ الاسلام کی نظر مانی تو اس پر مزید کوئی اضافی حج لازم نہیں ہوگا، وہی ایک حج فرض ادا کرنے سے کفایت ہو جائے گی۔ تو انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ تمام طاعات اور عبادات میں اجر کا دار و مدار صرف نیت پر ہے، نیت کے بغیر کیے گئے کسی بھی مباح یا شرعی عمل پر اخروی ثواب مرتب نہیں ہوتا، اگرچہ بعض طہارات اور دنیاوی افعال میں نیت کے بغیر بھی نفس عمل کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔